رونق اسٹیج مائی کرام، سامعین کرام، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین، اسلامی رشتے کی سنی سہول افریقہ ماں بہن بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں، ایک ہی بار میں سلام کا بھرپور جواب دے دیا کرتے ہیں، یہ بات اچھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جی لگا کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا ومولانا وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات یہاں سے کسی ضرورت کے تحت اٹھ کے گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اگر آپ جلد از جلد تشریف لے آئے تو یہ خاص کرم ہوگا۔ کچھ بچے پیچھے سو رہے ہیں، اگر وہ اس موڈ میں ہے کہ جگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تکلیف نہ دیا جائے، ان کو ان کے اماں کے پاس بھیج کر آرام سے سلوا دیا جائے۔ اور جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کا رشتہ اگر زمیندار سے ہے تو زمین پہ آ کر بیٹھ جائے، اگر کرسی لے کر بھی یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لیں تو بھی اچھا ہوگا۔ آپ تشریف لے آئے، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، اس بات کا مجھے احساس ہے اور بیٹھنے بھی چاہیے، چونکہ نہ جانے کتنے ایسے وقت کیسے حالات آتے ہیں، کہاں کہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا ہے کہ اپنے محفل میں بیٹھنے کا موقع نصیب عطا فرمایا ہے، ورنہ نہ جانے اس وقت اچھے کو کہاں کہاں بیٹھنا اور کہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نیک عمل کے لیے چن لیا ہے، اس خاص وقتوں میں، اس راتوں میں، تاکہ ہم اور آپ بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کا بہتر بدلہ اپنے رضائے کاملہ سے عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ایک بزرگ ہستی فاضل بریلوی کی شکل میں حضرت علامہ مولانا پرمود صاحب اللہ قدس اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر دراز عطا فرمائے۔ کافی خدمات ہے، ہمارے کئی ساتھی جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے اس رشتے سے ہمارے استاد بھی ہوئے،
آج حضرت کی دعاؤں کے سہارے میں ہماری تقریر ہوگی، اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ علماء کرام کی توجہ کا بھی تعلق ہوئی، ہمارے خاص لوگ ہیں، ان کی توجہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بہت دیر سے آپ نعتیہ شاعری سماعت کر رہے تھے، نئے زمانے کے، پرانے زمانے کے، ہر دور کے کلام کو آپ نے سنا۔ یہ شاعری، یہ نعتیہ شاعری وہ چیز ہے، میں بہت پرانے زمانے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک شاعر گزرے ہیں حضرت صرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی ایک نعت قصیدہ بردہ شریف بڑی مشہور ہوئی ہے۔ میں نعت خان صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی نعت پاک پڑھیں تو کم سے کم ہو سکے تو پورا قصیدہ بردہ ہر میلاد شریف میں پڑھا کریں اور ہر لوگوں کو یاد ہو جائے۔ قصیدہ بردہ شریف وہ ایک نعت ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ حضرت بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فالج کے مرض میں، جسے لقوہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں جسے لقوہ کا مرض ہو جاتا ہے، جسے فالج مار دیتا ہے، وہ جس کروٹ لیٹ جائے دوسرے کروٹ پہ نہیں ہو سکتا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علامہ احمد رضا صاحب قبلہ، بڑا اچھا خطاب آپ نے علامہ احمد رضا قبلہ کا سماعت فرمایا۔ حضرت ریاض الدین منانی صاحب کی خوبصورت نقابت سماعت فرمائی۔ ان دونوں نعت خان صاحبان کے خوبصورت کلام سے محظوظ ہوا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے، کچھ بات سن کر اسے یاد کر کے، عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ میرا مشن کون سا ہے؟ اے بابو، اے بھائی سن لے، میرا مشن کون سا ہے؟ کون سا مشن ہے بتایا نا؟ سدھارو مشن ہے۔ آپ سدھارو مشن میں بیٹھے ہیں تو بات سدھرنے کی کیجئے، بگڑنے کی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہی ڈی جے ہے، شادی میلاد شریف کے بعد یہی ڈی جے بجے گا، رات رات بھر اس ڈی جے پہ آپ ناچتے ہیں، پتا ہے آپ کو، جو بھی ڈی جے کا مطلب ہو۔ لیکن یہ گنہگار، یہ خاکسار ڈی جے کا مطلب صرف اتنا جانتا ہے کہ ڈی فور ڈائریکٹ اور جے فور جہنم، یہ ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، سماج کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے، اچھے خاصے کو بگاڑ کر غلاظت کے اندھیرے میں اور اس کنویں میں ڈالنے کا نام ہے، جہاں سے صرف ذلت ہاتھ آتی ہے، جہاں سے صرف رسوائی ہاتھ آتی ہے۔ اب بات اگر طریقے سے سنیں گے بہت مزے کی بات ہوگی۔ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فالج کے مرض میں مبتلا ہے۔ کس مرض میں مبتلا ہے؟ فالج کے مرض میں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، پورے 27 سال تاریخ کے کتابوں میں مفسرین نے لکھا، علامہ ملا کہ پورے 27 سالوں تک علامہ بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فالج کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن عشق ہے مدینے کے تاجدار سے، عشق ہے آمنہ کے لال سے، عشق ہے غریبوں کے غمگسار سے، عشق ہے نائب پروردگار سے۔ ہر لمحہ نبی کے عشق میں دل تپ رہا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا کہ قلم اٹھا کے لکھا جائے، لیکن وہ لکھتے جا رہے ہیں، نبی کی حمد ثنا لکھتے جا رہے ہیں، نبی کی محبت میں نعت پاک مصطفیٰ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک رات ہے، نسیمہ بیدار ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں
جو نعت پڑھنے سے 27 سال کا مزدور ہو جائے تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ عشق میں ڈھل کر اگر نعت پاک مصطفیٰ سنا جائے تو گناہ دھل جائیں گے اور بخشش ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فرمائے اہل سنت تشریف میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں پہلے یاد رکھنے نہیں میں سوچ کے بولتا ہے تو بزرگوں کا کرم ہے کہ جب بولنے جاتا ہوں جیسا ماحول سمجھ میں آتا ہے بات آپ کہانی بھی چل رہی آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے بریلی کے بارے کہ ایک نعت بریلی والے سرکار کی ہو جائے۔ بریلی وہ سرزمین ہے، مجھے اچھا آپ علامہ فرمود صاحب اللہ سے سماعت فرمائیں، وہاں سے ایک شاعر گزرے ہیں کرامت علی شہیدی، سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت سرکار سے 300 سال قبل، کتنے سال قبل؟ 300 سال قبل ایک شاعر گزرے ہیں کرامت علی شہیدی۔ اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ بریلی کا رشتہ مدینے سے کتنا مضبوط ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ بریلی بریلی میں بڑے چلاتے ہیں، بریلی بریلی کیا ہے؟ بریلی میں بریلی میں جنت کا راستہ ہے، بریلی عقیدہ سدھارنے کا نام ہے، بریلی بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارنے کا نام ہے، بریلی اس کا نام ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں عشق مصطفیٰ پلایا جاتا ہے، جہاں عشق مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، جہاں جہنمی سے جنتی بنایا جاتا ہے۔ کرامت علی شہیدی ہے، ان کا ایک شعر ہے نعت کا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، کفن جس وقت ٹوٹے دائرے ہوئے محبت۔ یعنی میرے جسم کرامت علی شہیدی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ شعر کی تشریح اس کے وزن کو کم کرتا ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے میں اطراف پہ جرم کرتا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے کرامت علی شہیدی کی یہ تمنا ہے کہ جس وقت کرامت علی شہیدی کی روح نکلے گنبد خضرا پہ نظر ہو، روح جسم سے نکلے تو ضرور جا کے بیٹھے تو گنبد خضرا کے اوپر، جا کے رکے تو گنبد خضرا کے اوپر، جا کے رکے تو آقا کے روضے کے اوپر۔ کرامت علی شہیدی ہے، کرامت علی شہیدی ایک بار ان کو حج کا موقع نصیب آتا ہوا، اپنے استاد کے ساتھ حج کی دولت کے لیے گئے، واپسی میں مکے سے مدینے کے لیے جب لوٹ رہے تھے ایک حادثہ پیش آیا جس سے جہاز میں ایک حادثہ ہوا، جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے جان بخشی، محفوظ صحیح سلامت ہوئے، کسی طریقے سے دوسرے جہاز کے مدینے کے حدود میں داخل ہوئے، ان پہ غنودگی اس حادثے کی وجہ سے ان پہ غنودگی طاری ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ جب مدینے کے حدود میں پہنچے، جب گنبد خضرا قریب آ گیا، گنبد خضرا کا نظارہ ہونے لگا تو ان کے استاد محترم نے کہا کرامت علی شہیدی اب اپنے آپ کو کھول لو، کیونکہ آقا کا روضہ سامنے ہے، اور وہی نعت شریف جو تم ہندوستان میں پڑھتے تھے کہ تمنا ہے درخت پہ تیرے روضے کے جا بیٹھے، کرامت علی شہیدی کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے آقا کا روضہ ہے، کرامت علی شہیدی کی زبان پہ بیت آتا ہے کہ تمنا ہے درخت پہ تیرے روضے کے جا بیٹھے، کفن جس وقت ہوتے دائرے ہوئے محمد کا، ابھی کرامت علی شہیدی نے یہ شعر مکمل نہیں کیا کہ ان کی روح کب سے تری کو پرواز۔ یہ عشق ہے، یہ اعجاز ہے جو نعت پاک مصطفیٰ کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، اور یاد رکھیے گا ایک بات، جتنا مرتبہ نعت پڑھنے والوں کا ہے اس سے کم مرتبہ نعت سننے والوں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام حضرت حسان بن ثابت اور دیگر صحابوں کا بھی ذکر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھتے، آقا خوش ہو کر اسے انعامات سے نوازتے۔ آپ جو آج انعامات سے نواز رہے ہیں یہ کسی دنیا دار کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میں خود
کو میں خوش نصیب لکھوں گا. ایک بار ذرا بلند آواز سے بولیں گے حضرت دعا چاہتا ہوں کہ خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا جب بھی نعت حبیب. خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا جب بھی نعت حبیب لکھوں گا. اور آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشم تر کو ادیب لکھوں گا. اور بات سننی گئی جو طیبہ میں بات سننی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. جانے عیسیٰ جانے عیسیٰ جانے عیسیٰ تیرے پسینے کو میں گلوں کا نوجوان مجمع سے کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے گا. کوئی نوجوان ایسا ہے؟ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ گوش گوش کا دامن گوش کا دامن راجہ کا دامن راجہ کا دامن سرکار سرکائی کا دامن سرکار سرکائی کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سوچئے ان کی عطا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. مائک والے اگر ساؤنڈ آپریٹر ہو تو تھوڑا بیس کم کر دیجیے گا, اس سے آپ جو شور ہے مائک کا وہ ختم ہو جائے گا. مائک آپریٹر کا سن رہے ہیں تو تھوڑا سا بیس کم کر دیجیے گا, ہو سکے تو ٹیون بھی کم کر دیجیے گا. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. اور موت کے مانند ہے پتھر ان کے زیر قدم. سوچئے طلبہ ہے کیسا سوچتے رہ جائیے. سوچئے طلبہ ہے کیسا سوچتے رہ جائیے. غوث اعظم کے دیوار سے یہ بات سب کرنا کہ غوث اعظم نے میرے مردوں کو زندہ کر دیا. شعر میں چاہتا ہوں کہ علماء کی طرف سے نعرہ لگے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد تمام غلام غوث اعظم قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. غوث اعظم نے میرے مردوں کو زندہ کر دیا. غوث اعظم نے میرے مردے کو زندہ کر دیا. سوچئے کیسے کیا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے کیسے کیا اور سوچتے رہ جائیے. اور ایک ہی کوزے میں بات جب غوث پاک کی چل گئی ہے تو ہندل ولی کی بھی ہونی چاہیے کہ ایک ہی کوزے میں خواجہ نے انا ساگر کو بھرا. پتا ہے نا بھائی, یہ تو سب کو پتا ہے نا. ہاں تو ایک ہی کوزے میں خواجہ نے انا ساگر کو بھرا. ارے سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے. اتنا بھی خراب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. سوچئے کیسے کیا اور سوچتے رہ جائیے. ایک ہی کوزے میں خواجہ نے انا ساگر کو بھرا. سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے. اور جب بات خواجہ کی چل گئی تو ایک شعر بدعقیدوں کے نام بھی ہو جائے کہ تھان بھی گھر چھوڑ کر بیت الخلا میں جا مرا. سبحان اللہ نہیں بولی. تھان بھی گھر چھوڑ کر بیت الخلا میں جا مرا. اور سوچئے کیسے مرا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے کیسے مرا اور سوچتے رہ جائیے. خیر یہ الگ کا شعر تھا. اب ایک بار جی لگا کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولانا و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شادی خانہ آبادی کی محفل. جب بھی شادی خانہ یعنی شادی کا گھر کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً ایک جملہ جڑ جاتا ہے آبادی. کیا جڑ جاتا ہے؟ آبادی. اس کا مطلب ہوتا ہے آباد ہو جانا, شادمان ہو جانا. اسی لیے نا تو جناب یونس صاحب
جو صاحب محفل ہے کیا وہ موجود ہے محفل کے اندر میں؟ اچھا ادھر ادھر ضروریات میں 1000 کام ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سننی چاہیے۔ یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، آپ لوگ محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بڑا غور سے سنیے گا، کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا سدھار مشن ہے، گاؤں محلے میں جو تقریر ہونی چاہیے صرف اپنے فصاحت کا، اپنے بلاغت کا ٹنکا بجانے کے لیے نہیں، صرف اپنے خطابت کے نام پر نعرہ لگانے کے لیے نہیں۔ یہ بھی بات اچھی ہے کہ رنگ میں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی بات اچھی ہے کہ کچھ ایسی بات بھی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کا مشن سدھرے بگڑے نہیں، سدھرے بگڑے نہیں۔ تو یہ سدھار مشن ہے شادی خانہ آبادی۔ اس موقع پہ بڑا اچھا آبادی کے موقع پر، تاکہ گھر آباد رہے، شادمان رہے، کسی طرح کی کوئی نااتفاقی نہ ہو، بربادی نہ ہو، آبادی ہو۔ اس لیے ہم لوگ شادی خانہ کے بعد آبادی کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ عام لوگ بھی جو ہندی میں لکھتے ہیں شبھ وواہ لکھتے ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، ادھر سے پڑھیے یا ادھر سے پڑھیے، آبادی کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ اور شادی خانہ سے پہلے جو آج کی رات ہوتی ہے، جو عام لفظوں میں مٹکور کی رات کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، کچھ اور کہتے ہیں، محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا کا اہتمام کرتے ہیں، علماء اکرام کو دور دور سے بلاتے ہیں۔ یہ لائٹ، یہ غبارے، یہ سجاوٹ، یہ شامیانہ، ہمارے اور آپ کا آنا، یہ ساؤنڈ، یہ ڈی جے، یہ باجا، یہ گاجا، یہ سب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پہ کافی پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ ایک تو لڑکی کی شادی، اس میں خرچ، جہیز مانگنے والا الگ الگ کی فرمائش الگ، کپڑے میں رنگ تھوڑا کچا پڑ جائے اس کا لفڑا، اس کا جھگڑا الگ، اس کے اوپر بھی یہ اہتمام کرتے ہیں۔ پتہ ہے کس لیے کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کس لیے یہ اہتمام کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے، یہ اہتمام ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ اہتمام ہر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے باجا بجانے کا رواج تو ہر جگہ ہے، ہر مذہب کے ماننے والے بجاتے ہیں، لیکن حرام صرف اسلام کہتا ہے۔ اپنے اسلام کے ماننے والوں میں بھی کئی عقائد ہے جو عقائد بھی سے حرام کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میلاد کی محفل کو بھی بدعت کہتا ہے۔ اس کے یہاں بھی محفل رسول میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ صرف نصیب اسے ہوتا ہے جس کا رشتہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا ہے۔ یہ نصیب صرف اس کو ہوتا ہے جس کا رشتہ آمنہ کے لال سے سچا ہے۔ یہ محفل کس لیے کرتے ہیں؟ شادی خانہ آبادی سے پہلے، بچے کا ختنہ ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب کوئی انتقال ہو جائے اس کے بعد، یا اس طرح دیگر خوشی کے موقع پر محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، جو نمازی نہیں ہے وہ بھی محفل کا اہتمام کرتا ہے، جو شرابی ہے وہ بھی محفل کا اہتمام کرتا ہے، جو جواری ہے وہ بھی محفل کا اہتمام کرتا ہے۔ چاہے وہ جیسا بھی ہو، اگر اس کا رشتہ اس کے دل میں آقا کی محبت ہے وہ محفل سجاتا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہو لیکن رشتے میں کمزور ہے، آقا سے رشتہ کمزور ہے، وہ محفل نہیں کرتا، وہ محفلیں نہیں سجاتا، وہ اس کو بدعت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مسلمانوں کہ یہ محفل کیوں سجاتے ہیں، یہ محفل کیوں رچاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا یہ ماننا ہے، ہم سنیوں کا یہ کہنا ہے۔ علامہ نیاز صاحب، احمد رضا صاحب قبلہ، مولانا فرموش صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں، ذہن قریب رکھیے گا۔ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم سنی یہ محفل عزیزم، ہم یہ سنی محفل کیوں رچاتے ہیں؟ حالانکہ یہ فرض تو نہیں، حالانکہ یہ واجب تو نہیں، حالانکہ یہ سنت تو نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا اسلام میں فرض کا مرتبہ، پھر اس کے بعد واجب کا مرتبہ، پھر سنت کا مرتبہ۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، پھر بھی اس محفل کے نام پر ہر شادی خانہ آبادی سے پہلے یہ محفل کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیے، یہ محفل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں محفل رسول ہوتی ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں آقا کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں بات ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल करते हैं आका की तशरीफ आवरी। अकीदा है कि ना कि आका तशरीफ लाते कि नहीं, लाते कि नहीं? अभी हम लोग यकीनन ज़ाहिरी आंखों से आका को नहीं देख पाते। क्या करते हैं? ज़ाहिरी आंखों से आका को नहीं देख पाते हैं, लेकिन कब्र में आका की ज़ियारत होगी। क्या होगी? आका की ज़ियारत होगी। हश्र में भी हम आका को देखेंगे, अपने नबी को देखेंगे। आप ये बताइए कि उतनी भीड़ होगी, मैदान महशर का हंगामा बरपा होगा, हजरत आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक होंगे, तो आप अपने नबी को पहचानेंगे कैसे? बताइए, कैसे पहचानेंगे अपने नबी को? बोलिए, है आप लोग जानते हैं कैसे पहचानेंगे? अगर बहुत आसान का नुस्खा बता दूं तो याद रखिएगा, अगले मिलाद में आके पूछूंगा तो बताइएगा। अभी मैंने सुधारू मिशन के बारे में पूछा, भूल गए तो बता दिया जाए। तो एक बार आका के नाम पर हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। आला हज़रत सरकार लिखते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरम्मत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह का नारा कभी नहीं छोड़िएगा। जब कभी पहचानने में दिक्कत आए कि वो आका वाला है, हमारे वाला है कि नहीं, तो उसके सामने या रसूल अल्लाह कह दीजिएगा। अगर वो आका का दीवाना होगा तो मचल जाएगा, अगर गुमराह होगा तो भाग जाएगा। तो बता रहा था कि आका को पहचानेंगे कैसे? बड़ा आसान सा तरीका है। क्या है? बड़ा आसान सा तरीका है कि जो कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा वही हमारे आका होंगे। मैदान महशर में जिसकी खूबसूरती चांद से भी ज्यादा हो, जिसकी खूबसूरती के सामने यूसुफ की खूबसूरती मात खा जाए, वही हमारे आका है, वही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वही शफीए महशर है, वही नाइब परवरदिगार। ये चांद की चांदनी, ये जमीन, ये रोशनी, ये सूरज, ये सितारे, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक का आना, हम और आपको दुनिया में आना नसीब हुआ, तो ये सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। अब याद रहेगा ना, आका को पहचानना याद रहेगा ना। आप लोग बड़े जल्दी भूल जाते हैं। उस महफिल में इमाम हुसैन के नाम पे सर कटाने का वादा किया था, लेकिन हमने सर कटाने के लिए नहीं, 5 वक्त सर झुकाने के लिए कहा था। आज अफसोस हुआ कि तादाद में कुछ कम देखा। फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, मस्जिदों में सर झुकाइए। जो सर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकता है